اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عزیر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ابلاغ ٹی وی۔ آخرکار عمران خان نے اپنا جو مصمم ارادہ شو کیا تھا اور جو وہ پنجاب حکومت کے حوالے سے جو بھی لاہ عمل لے کر چلے تھے، انہوں نے آئین اور قانون کا سہارا لیا اور کوئی ایسا راستہ اختیار نہ کیا جس پر ان کی سیاست پر آنچ آتی، اور پھر آخرکار سپریم کورٹ نے پرویز الہی کے حق میں فیصلہ دے ہی دیا۔ گو کہ یہ فیصلہ تاخیر سے سنایا گیا، جس پر سپریم کورٹ نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں مشورہ کرنا تھا آپس میں باہم، پہلے یہ 5:45 بجے فیصلہ سنانا تھا، پھر یہ 7:30 بجے سنانا تھا، اس کے بعد تقریباً کوئی 8:45 بجے سنایا گیا۔ 11 صفحات پر یہ مختصر فیصلہ جو سنایا، اس میں واضح طور پر انہوں نے کہہ دیا کہ سب سے پہلے یہ کہ اس پر جو ہے فل کورٹ بننا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی اتنا بڑا بہت زیادہ اہمیت کا حامل نہیں کہ جس پہ فل کورٹ بنایا جائے، اور اگر فل کورٹ بنائیں تو یہ بہت آگے چلا جاتا ہے کیونکہ اس وقت تمام ججز جو ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی انہوں نے حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ اور جو ڈپٹی سپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے دوست محمد مزاری، ان کی رولنگ کو کالعدم قرار دے دیا، غیر آئینی غیر قانونی قرار دیا۔ جب رولنگ غیر قانونی قرار دی گئی تو پھر یقینی طور پر وزارت اعلیٰ بھی ان کی چلی گئی اور حمزہ شہباز اور ان کی کمپنی فارغ ہو گئی، ان کے وزراء کو بھی ختم کر دیا گیا اور ان کے جو بھی اقدامات کیے گئے تھے وہ بھی کالعدم قرار دے دیے گئے، اور انہیں فوری طور پر جو ہے اپنے دفاتر کو خالی کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور ساتھ ہی عدالت عظمیٰ نے آرڈر کیے کہ 11:30 بجے تک رات کو گورنر پنجاب جو ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب پر چودھری پرویز الہی سے حلف لیں گے، اور اگر گورنر حلف نہیں لے تو پھر صدر مملکت حلف لیں گے۔ بس اس کے بعد کیا تھا کہ نون لیگ جو ہے وہ تڑپنے لگی، ایسے لگ رہا تھا جیسے اسے تالاب سے باہر نکال لیا۔ ابھی تو ہم آپ کو یہ ساری حلف برداری کی کہانی سناتے ہیں کہ کیا اور کیسے ہوئی، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو نون لیگ کا ایک اور منصوبہ یہاں بے نقاب کریں گے جو اب پرویز الہی کے گرد وہ گھیرا تنگ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ ذرا اسے ویلاگ کو آخر تک دیکھیں گا تو آپ کو ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی، جو چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ پھر پرویز الہی جب لاہور گئے تو وہاں پر جو ہے گورنر ہاؤس کو جو ہے انہوں نے گیٹ بند کر دیا، اور ان کے ملازمین نے کہا کہ ہمیں کوئی ایسا آرڈر نہیں ملا ہے اور ہم جو ہے ایسے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے۔ گورنر پنجاب نے جو ہے معذرت کر لی حلف لینے سے، تو اس کے بعد صدر مملکت نے حلف لینا تھا بحکم سپریم کورٹ عدالت عظمیٰ کے۔ پہلے تو یہ طے ہوا کہ کوئی ویڈیو لنک اور آن لائن کے ذریعے لیں گے حلف صدر مملکت، لیکن پھر رات 2 بجے کے قریب ٹائم طے ہوا۔ پرویز الہی وہاں سے سی ایم کے جہاز میں بیٹھے اور کچھ اپنے ساتھی اور دوست لیے اور وہ یہاں پر اسلام آباد پہنچ گئے۔ 2 بجے یہ طے شدہ تھا، تقریباً 2:15 بجے کے قریب جو ہے حلف لیا گیا۔ اس تمام کارروائی میں اگر ہم مونس الہی کو شاباش نہ دیں تو غلط بات ہوگا کہ مونس الہی ان کے صاحبزادے تھے جنہوں نے پرویز الہی کو راضی کیا، اور وہ یوں چٹان بن کر کھڑے رہے، جبکہ چودھری صالح، چودھری شجاعت اور وہ چودھری بشیر جو ہیں وہ سارے سلپ ہو گئے، اور چودھری شجاعت کے خط نہیں تو یہ ساری ہلچل مچائی، جو کہ پارٹی کے سربراہ اور ہیڈ ہیں، جس کی وجہ سے یہ تمام معاملہ سپریم کورٹ میں آیا، اور سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ جس کو مسلم لیگ نے انتہائی ہدف تنقید بنایا اور دشنام ترازی کی، اور مریم نواز نے کہا کہ آج عدلیہ کا کو ہے، خاقان عباسی نے بھی ایسے ہی کہا، حمزہ شہباز نے بھی یہی کہا، اور نواز شریف نے بھی کہا کہ پاکستان کو مذاق بنایا ہوا ہے۔ ہم یہاں میاں صاحب کو بتاتے ہیں کہ مذاق تو اصل میں آپ نے بنایا ہوا ہے کہ 50 روپے کے اسٹامپ پہ آپ باہر گئے ہیں اور ابھی تک واپس نہیں آئے۔ آج یہ جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے یہ سب کچھ میاں نواز شریف کے مرہون منت ہے، ان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ وہ پارٹی کو یتیم اور بے آسرا کر کے چلے گئے۔ میاں صاحب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ووٹ آپ کا ہے، نہ مریم نواز کا ہے، نہ شہباز شریف کا ہے، نہ حمزہ شہباز کا ہے، نہ شاہد خاقان عباسی کا ہے، نہ کسی اور آپ کے مسلم لیگ نون کے رہنما کا ہے۔ آپ 50 روپے کا اسٹامپ تو بھر کے چلے گئے، اپنی جان آپ نے بچا لی۔ جو بھی معاملات تھے، مقدمات تھے کرپشن کے، وہ بعد میں ان پہ کسی اور نشست میں ہم سیر حاصل گفتگو کریں گے۔
لیکن جب آپ نے یتیم چھوڑ دیا مسلم لیگ نون کو تو پھر یہی حال ہونا تھا، اور اصل میں آپ ذمہ دار ہیں، یہ شکست آج آپ کی ہے، آپ نے پاکستان کو مذاق بنایا ہوا ہے، آپ نے عدالتوں کو مذاق بنایا ہوا ہے، آپ عدالتوں میں نہیں پیش ہوئے۔ اب بات یہ ہے کہ کیسے شہباز شریف بڑے آئے تیزی سے سپیڈ پاکستان کے چلتے، حمزہ شہباز کو دیکھیں، انہوں نے رات میں جو ہے پوری کابینہ جو ہے وہ علی بابا والی کھڑی کر لی اور حلف بھی لے لیا اور سارا کچھ لیا، اتنا تیز دوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر 2 دن پہلے جو آپ لوگوں نے دشنام ترازی شروع کر دی پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے، مریم نواز جو کہ ایک ضمانت پہ ہے، ملزمہ ہے، انہیں کیسے وہ ساری ٹیریٹری دے دی وہاں پر بولنے کے لیے، اور پھر عطا تارڑ نے تو کچھ پیچھے چھوڑا ہی نہیں۔ اسی طرح دونوں طرف سے یہ رقیق حملے ہوتے رہے، لیکن نون لیگ نے اب جو ہے اس فیصلے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم عدلیہ بحالی کی تحریک چلائیں گے۔ جی ہاں، اگر آپ کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر کوئی نہیں، یہی بینچ تھا، یہی عدلیہ تھی، یہی ججز تھے جب قاسم سوری کے حوالے سے فیصلہ دیا تھا، اس وقت تو آپ نے بڑی مٹھائیاں بانٹی تھیں اور بڑے زمین آسمان کے قلاوے ملائے تھے اور بڑی عدلیہ کی تعریفوں کے پہاڑ کھڑے کر دیے تھے۔ آج وہی عدلیہ آپ کی نظر میں خراب ہے، اس لیے کہ انہوں نے آپ کا من پسند فیصلہ نہیں دیا، آپ کے غیر قانونی اقدامات تھے۔ پوری دنیا جانتی ہے، پوری دنیا اس مرتبہ پنجاب کا الیکشن دیکھ رہی تھی کہ کیسے ایک اقلیت کو اکثریت پر جو ہے مسلط کر دیا گیا ہے، کس طرح آپ لوگوں نے عدلیہ کو دباؤ میں لانے کا سلسلہ شروع کیا۔ لیکن یہ تو شاباش ہے عدلیہ کو کہ وہ عدلیہ کسی طرح سے دباؤ میں نہیں آئی۔ آپ لوگوں نے ہر طرح سے، جیسے ہی آپ کی حکومت جانے لگتی ہے، آپ لوگ عدلیہ اور اداروں کو ہدف تنقید بنا دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں نرم مداخلت ہے، کبھی کہتے ہیں سخت مداخلت ہے، پھر باقاعدہ فوج کے نام لیے جاتے ہیں، انہیں کبھی کوئی اسٹیبلشمنٹ کا نام دیتا ہے، کبھی کوئی سہولت کار کا نام دیتا ہے، کبھی کوئی زراعت والا کہتا ہے۔ عجیب و غریب، پوری دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا، حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، آتی رہتی ہیں، جمہوریت چلتی رہتی ہے، کبھی یہاں اتنی دشنام ترازی نہیں ہوتی کسی ملک میں جتنی ہمارے ملک میں یہ گندی سیاست ہے۔ آپ لوگوں نے اس ملک کو کہیں گہرے گڑھے میں پہنچا دیا ہے۔ بہرحال جو کچھ بھی ہے، عمران خان کا بیانیہ اس وقت چل رہا ہے، اب وہ ملک میں اکثریتی جماعت ہو گئی ہے جہاں پر ان کی حکومت ہے۔ دیکھیں آپ، ایک پنجاب میں بھی ان کی حکومت ہے، پشاور میں بھی ان کی حکومت ہے، آزاد کشمیر میں بھی ان کی حکومت ہے، گلگت بلتستان میں بھی ہے، بلوچستان میں بھی کولیشن ہے، باقی ایک سندھ رہ گیا۔ اب سندھ کا جب ذکر آتا ہے تو فوراً زرداری کا نام آتا ہے۔ زرداری صاحب تو فلائی کر گئے، جہاز میں بیٹھ کے دبئی چلے گئے۔ ہم یہاں ایک اور انکشاف کر دیتے ہیں، باقی تو اور آگے جا کے کریں کہ زرداری جو ہے ہو سکتا ہے ایک اچھے اتحادی ثابت ہو مستقبل میں جہاں کے تحریک انصاف کے، کیونکہ اب کپتان نے اپنا رخ کرنا ہے وفاق کی طرف اور پھر سندھ کی طرف۔ جی ہاں، اب کپتان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں، ملک کے سب سے بڑے صوبے کی حکومت اس کے پاس ہے۔ جی ہاں، پنجاب کا صوبہ جو ہے سب سے بڑا ہے، جب پنجابی جاگتا ہے تو سارا ملک جاگ جاتا ہے۔ کے پی کی حکومت اس کے پاس ہے، آزاد کشمیر کی حکومت اس کے پاس ہے، گلگت بلتستان کی حکومت اس کے پاس ہے۔ نون لیگ اب چند کلومیٹرز پر محدود رہ گئی ہے۔ آپ اسلام آباد سے نکلیں گے تو آپ سوچیں گے غیر محفوظ ہو گئے ہیں۔ اب آپ کا رائے ونڈ میں بھی رہنا آپ کا غیر محفوظ، آپ تصور کریں گے۔ مریم نواز بھی اب پرائم منسٹر ہاؤس میں آئیں گی، اب حمزہ شہباز بھی پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوں گے، اور سارے آپ کے لوگ یہیں پر آ کر رہیں گے۔ لیکن اب آپ کے لیے دن جو ہیں وہ مشکل آنا شروع ہو گئے ہیں اور حکومت کے لیے مشکلات شروع ہو چکی ہیں۔ ڈالر آج 236 سے بھی جو ہے وہ ابو ہو گیا ہے۔ بجلی آپ نے 3 روپے کچھ پیسے آپ نے مہنگی کر دیا۔ مزید ہی خرم دستگیر نے اگلے مہینے کی قیمت بتا دیا، ان کا ہے کہ 50 اور 100 یونٹ پر یہ اطلاق نہیں ہوگا۔ مگر اب کیسے نہیں ہوگا؟ کون سے گھروں میں ایسے 100 یونٹ نہیں جلتا؟ جی ہاں، یہ وہ گھر ہوں گے جہاں پر آپ بجلی ہی نہیں فراہم کر سکتے، دور کہیں مضافات کے گھر ہوں گے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ بجلی آپ نے قیمت آگے آسمان تک پہنچا دی ہے۔ اب یہاں ہم آپ کو نون لیگ کی سازشوں کا اور ان کے منصوبوں کا آغاز کرتے جاتے ہیں۔ پہلا سلسلہ یہ ہے کہ اب جیسے کہ عمران خان نے پیٹرول کو روک دیا تھا اور اسے مہنگا نہیں کیا تھا، عوام کو مہنگائی سے بچایا تھا، چیزیں سستی ہوئی تھیں، اس کے بعد جب نون لیگ کی حکومت آئی تو انہوں نے الزام تراشی لگائی کہ جان بوجھ کے عمران خان معیشت کے لیے ان کی راہ میں بارودی سرنگیں بچھا گئے تھے پیٹرول مہنگا نہ کر کے۔ یہ معاہدہ تھا، لیکن اب ہم مجبوری ہے، ہم عمران خان کے معاہدے، ان کے لگے ہوئے کانٹے وہ سارے سمیٹ رہے ہیں، اس لیے جو کچھ بھی گندگی
گندگی ہے وہ ہمارے گلے میں فٹ ہو رہی ہے۔ بھئی کسی نے آپ کی منت کی تھی کہ آپ جا کے حکومت سنبھالے، یہ گندگی آپ نے اپنی ہنسی خوشی سے آپ نے اپنے گلے لگائی ہے۔ نواز شریف بالکل صحیح کہتے تھے کہ آپ انتخابات کی طرف ہو جائیں، آپ انتخابات کی طرف نہیں گئے، اور آپ کو اس حکومت کے لس نے، اس حرص نے ذلیل اور خوار کر دیا، اور آپ اپنا تماشا دیکھتے رہے۔ زرداری دبئی سے آپ کے آخری کریا کرم، آخری رسومات کی تقریبات وہ وہاں سے دیکھ رہے تھے، وہ آپ کو خوب اچھی طرح سے غچہ دے کے گئے، وہ آپ کو ڈبو کے چلے گئے۔ نون لیگ کو انہوں نے تباہ برباد کر دیا، اب اس میں سے شین بھی نکلے گی، نواز شریف دور ہو گئے ہیں، مریم نواز دور ہو جائیں گی، ادھر سے زرداری نے ایک تیر سے دوسرا شکار جو ہے چودھری برادران کا کیا۔ چودھری برادران کے گھر میں بہنوں میں انہوں نے اختلاف ڈال دیا، اختلاف ڈال کے وہ چلے گئے، اور ساتھ ہی اپنی حکومت وہ بچا کے چلے گئے، اور وہ سندھ چلے گئے، وہاں سے وہ خاموش ہیں، کوئی انہوں نے ابھی تک بیان نہیں دیا۔ حکومت کے ہاتھ میں اب صرف کیونکہ ایک چھوٹا سا چند کلومیٹر کا وفاق کی حکومت ان کے پاس رہ گیا، تو جو ان کے ہاتھ میں تھا ظلم و زیادتی کرنے کا وہ انہوں نے نہیں جانے دی، وہ بھی کی، تھوڑی سی گریس دکھا دیتے تو کتنا بہتر ہوتا کہ پی ٹی وی نے پرویز الہی کا حلف ایسے چھوٹا سا ایسے کلپ یوں کر کے دکھایا، حالانکہ سٹیٹ کا سربراہ صدر مملکت حلف لے رہا تھا، پنجاب کے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ تھا، اسے باقاعدہ کوریج ہونے چاہیے تھی، لیکن انہوں نے نہیں کی۔ یہ ہے نون لیگ کے اقدامات جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اور جو ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ نواز شریف نے بھی کہا کہ ملک کو تباہ ہو گیا، اور پھر ہم نے کہا کہ وہ خود چاہتے تھے کہ الیکشن ہو، لیکن شہباز شریف کو حکومت کے لالچ نے جو ہے تباہ کر دیا۔ خواجہ سعد رفیق کہتے رہے کہ ہمیں پہلے یہ کہا گیا کہ کوئی اور آ کے بیٹھے گا، آپ حکومت میں آئے، ہمیں حکومت میں لایا گا، اور اب حکومت میں سے ہمیں الیکشن میں دھکیل دیے گئے، تو یہ آپ کے نصیب میں جو ضلالت تھی یہ آپ نے جان بوجھ کر ہی اپنے دامن میں لکھی، اور اسے اپنے سارا کچھ اپنے جسم پہ وہ ملا ہے۔ جو سیاسی گندگی تھی، اگر آپ سیاسی پراگندگی کو نہیں لینا چاہتے تھے تو 30 سال آپ نے حکومت کی۔ آپ کے لحاظ سے تو عمران خان سیاست میں بچہ ہے، لیکن وہ آپ سب کا استاد نکلا، بلکہ باپ نکلا۔ اس نے سب کو ایسا سبق پڑھایا کہ صدر اپنا بٹھا کے گیا تھا، پنجاب میں گورنر اپنا بٹھا کے گیا تھا، ٹھیک ہے، وہاں سے آپ کو مسائل پیدا ہوئے، کے پی میں اس کی حکومت تھی، پھر وہ پنجاب میں آیا، چودھریوں کو اس نے اپنا امیدوار بنایا، آپ لوگ بھی گئے، آپ نے کہا کہ چودھری ہمارا امیدوار ہے، لیکن اس نے ایسا لپیٹا میں مارا کہ آپ لوگ دیکھتے ہی رہ گئے۔ اب اصل کہانی نون لیگ کیا کرنے جا رہی ہے، ہمیں جو ذرائع نے بتایا ہے کہ نون لیگ نے یہ منصوبہ بنایا ہے کہ اب وہ چودھری شجاعت حسین جو پارٹی کے ہیڈ ہیں، ان سے وہ ایک لیٹر لکھوائیں گے کہ یہ 10 ممبران جو ہیں ان کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے، ڈی سیٹ کیا جائے۔ یقینی طور پر یہ پارٹی ہیڈ ہیں، پارٹی سربراہ ہیں، یہاں پارلیمانی لیڈر کی بات نہیں ہے۔ اب جب پارٹی ہیڈ لکھے گا، آگے یہ کیس جائے گا الیکشن کمیشن کے پاس، تو پارٹی ہیڈ یقینی طور پر ایلیجیبل ہے، جیسے کہ عمران خان نے کیا تھا، 20 لوگ جو ہیں وہ ڈی سیٹ ہوئے تھے اور پھر الیکشن میں۔ اب نون لیگ بھی یہ کام کرے گی کہ وہ جائے گی، اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ عمران خان کے اور پی ٹی آئی کے بہت زیادہ تحفظات ہیں، وہ کہاں فیصلہ ہوگا۔ اس لحاظ سے پرویز الہی پھر ایک دفعہ اقلیت میں آنے کی صورت میں آ جائیں گے، اور ان کی وزارت اعلیٰ ریڈ زون میں چلی جائے گی۔ لہذا ہم یہ ضرور یہاں پر ایڈوائز کریں گے کہ تحریک انصاف اور پرویز الہی اور قاف لیگ کو یہ چاہیے ہے کہ وہ پنجاب میں ریپڈلی کام کریں، احتساب کریں، کرپشن کا خاتمہ کریں۔ گو کہ انہوں نے ابھی حلف نہیں اٹھایا تھا، وہ پنجاب میں اہم ترین تبادلے انہوں نے فوراً کر دی ہیں، آغاز تو انہوں نے کر دیا ہے۔ بہرحال صرف آپ 15 دن مہینے میں اگر آپ نے کچھ ایسا نہیں کیا تو پھر آپ کی حکومت کلٹی ہونے کے قریب پہنچ جائے گی۔ جی ہاں، کیونکہ آج شہباز شریف کی حکومت کو 100 دن بھی ہو رہے ہیں، بلکہ یہ 100 دن کیا، یہ 100 گنڈے اور 100 جوتے کے برابر آج کا دن ان کو پڑا ہے۔ ان کے 100 دن میں ڈالر جو ہے تقریباً 51 روپیز اوپر چلا گیا، اور 6000 کروڑ جو ہے ملک پر قرضہ بڑھ چکا ہے، زر مبادلہ کے ذخائر تباہ ہو چکے ہیں، خزانہ خالی ہو چکا ہے، ڈالر بڑھتا جا رہا ہے۔ اب یہ حکومت جو ہے مہنگائی کرتی جائے گی، جتنے ہائٹ پہ لے کے جائے گی کرتی جائے گی، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ آنے والا وقت عمران خان کا ہے، اور پھر عمران خان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کہ اس مہنگائی کو کنٹرول کرے اور واپس لے کر آئے۔ اس لیے فی الحال ابھی عمران خان کو صرف اپنا پریشر بلڈ رکھنا چاہیے، حکومت کو وفاق کو رہنے دینا چاہیے، کیونکہ سارے فنڈ وفاق کے پاس ہیں، کے پی کے ہوں
یا پنجاب کے ہوں یا جس کے لیے بھی ہوں کشمیر کے، وہ فنڈز کی ڈیمانڈ کریں، اور اگر ترقیاتی کام نہیں ہوتے، چیزیں نہیں ہوتی، تو وہ الزام شہباز شریف کی ہی حکومت پہ ہوگا۔ 6 مہینے آپ آرام سے بیٹھ کے حکومت کریں، 6 مہینے کے بعد آپ کمپین چلائیں، اس 6 مہینے کے دوران آپ پارٹی کو سیدھا کریں، پنجاب میں آپ احتساب کریں، 25 تاریخ کو آپ یاد رکھیں جس نے ظلم کیا تھا اس کو انصاف کے کٹہرے میں لے کر آئیں۔ اب ہم بات کر رہے تھے کہ نون لیگ کیا کرے گی، 10 سیٹوں کو وہ کرے گی جا کے ڈی نوٹیفائی کے لیے کرے گی، اور یہ جب ڈی سیٹ ہو جائیں گے وہاں سے یہ پھر جو ہے قاف لیگ پی ٹی آئی سپریم کورٹ میں جائے گی، اور کیس ایک دفعہ پھر عدالت میں چلا جائے گا۔ میں بھی ممکن ہے کہ وہی بینچ ہو، اور پھر وہ بینچ ریٹ پٹیشن، جو یہ 10 ممبران ہیں یہ ریٹ پٹیشن دائر کریں گے، یہ کہیں گے کہ سیاسی مخاصمت اور مخالفت کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے، اور جان بوجھ کے پارٹی ہیڈ کو بلیک میل کر کے یہ لیٹر لکھایا گیا ہے۔ بہرحال ہم نے آگاہ کر دیا، یہ ہمارا فرض تھا کہ ہم بیفور ٹائم آگاہ کریں کہ نون لیگ کا آئندہ کیا منصوبہ ہے۔ یہ تو تھا نون لیگ کا منصوبہ، اب کپتان کا کیا منصوبہ ہے؟ کپتان کا منصوبہ یہ ہے کہ آج اس نے اعلان کر دیا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا، اور اس نے کہا کہ آج ہم جشن منائیں گے۔ بس ایک چھوٹی سی ٹویٹ تھی، اتنے دنوں کے بعد بڑی معنی خیز خاموشی جو ہے کپتان نے توڑی ہے، اور آج وہ بنی گالا کے اپنے رہائش گاہ کے پہاڑ پر چڑھے، اور وہاں سے انہوں نے سپریم کورٹ کا بھی نظارہ کیا جہاں سے ٹھنڈی ہوائیں آنے والی تھیں، اور وہ ان کے بنی گالا تک پہنچ گئی ہیں۔ اب اس کے بعد کپتان جو ہے وہ وفاق کی طرف رخ کرے گا، کے پی سے بھی لوگ آئیں گے، پنجاب سے بھی لوگ آئیں گے، بلوچستان سے بھی آئیں گے، آزاد کشمیر سے بھی آئیں گے، ان کا گھیرا تنگ ہوگا۔ لیکن اگر کپتان یہ کہتا ہے کہ فی الفور انتخابات ہونے چاہیے، تو یہ ابھی اس کے حق میں نہیں ہے، کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے، ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی ہے۔ مگر دوسرا رخ دیکھیں تو یہ مہنگائی بڑھاتے جائیں گے، تو یہ بھی کپتان کے راستے میں جو ہے ایسے ہی بارودی سرنگیں بچھا کے جائیں گے جیسے کہ انہوں نے کپتان کو مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ بہرحال یہ ایک عجیب کھچڑی سی اب بن گئی ہے، شاید یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسے ہوا ہو کہ کس طرح راتوں کو عدالتیں کھلتی ہیں، اور کیسے تقریب حلف وفاداری ہوتی ہے، کیسے ایک رات میں کابینہ بنتی ہے، اور کیسے 2 دن کے بعد ختم ہو جاتی ہے، اور کیسے رات کے 2 بجے جو ہے صدر مملکت ایک وزیر اعلیٰ سے حلف لیتا ہے، اور کیسے سرکاری ٹی وی اس کی کوریج نہیں کرتا۔ اب یہ تاریخ دہرائے گی، بے نظیر کی حکومت کو آپ یاد رکھیں، آپ کی اور نون لیگ کی، اب وہی تاریخ آپ کے ساتھ عمران خان دہرائے گا۔ بہرحال آنے والا وقت نوجوان نسل جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے۔ عمران خان باقاعدہ اپنی اسٹریٹجی بنائیں، اپنی منصوبہ بندی کریں، اپنے معاملات دیکھیں، اپنی ٹیم کو دیکھیں، اور پھر حکومت میں آئیں۔ 2/3 اکثریت سے نہیں بلکہ اب تو سویپ کر کے انہیں آنا چاہیے، اور وہ آئیں گے بھی انشاءاللہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والا وقت کیا کہتا ہے۔ ملک کی معیشت تباہ ہے، خزانہ خالی ہے، ڈالر بے قابو ہے، مہنگائی آسمان پہ ہے، بے روزگاری گلی گلی منہ پھاڑ کے کھڑی ہوئی ہے، کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، اتنا پیسہ نہیں ہے کوئی پیٹرول ڈلوا کے کہیں آگے جا سکے۔ مہنگائی مہنگائی مہنگائی، عوام کی طرف، عوام کے بنیادی مسائل کی طرف توجہ دینا ہوگا۔ احتساب کو پنجاب میں، کے پی میں، اور جہاں جہاں آپ کی حکومتیں وہاں تیز کرنا ہوگا، اور جو گناہگار ہیں انہیں پابند سلاسل لا کے سزا دینی ہوگی۔ کپتان کے لیے آخری بات، کپتان اگر پھر حکومت میں آ کے وہی رٹتا رہا کہ این آر او 2-3 اب وہ فگر بڑھتے جائیں گے، اس کے آگے ٹریول کرے گا، تو ایسے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ آپ دوبارہ حکومت سے اتر کے ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے سیاست کی آپ ختم ہو جائیں گے۔ آپ کو حکومت ملے، آپ 6 مہینے کے اندر وہ احتساب کر کے، وہ ریپڈلی احتساب عدالتیں دوبارہ بنا کے، انصاف فراہم کر کے، جو لٹیرے ہیں، جو ڈاکو ہیں، انہیں سزائیں دلوا کے آپ دکھائیں گے، تو پھر آپ کے ساتھ قوم ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اور ساتھ اپنے اس چینل کا بھی ویڈیو پسند آئے تو لازمی اسے سبسکرائب کیجیے گا، لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور اپنی آراء سے کمنٹس باکس میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔